یہاں سے ہے کہ وسم المفعول کمضروب و مکرم و یعمل عمل فعلہ وہو کاسم الفاعل۔ شر میں آ جائیں النوع الخامس من الاسماء، اسماء میں سے جو پانچویں نوع ہے جو فعل کا عمل کرتی ہے وہ اسم مفعول ہے۔ پہلے نمبر پہ مصدر تھا ہمارے پاس، ایسے ہی ہے مصدر فعل والا اچھا اس میں فعل تھا، ہاں پہلے نمبر پہ اس میں فعل تھا، فعل والا مصدر تھا، دوسرے نمبر پہ مصدر تھا، تیسرے نمبر پہ کیا ہے اس میں فاعل، چوتھے نمبر پہ صیغہ مبالغہ تھا، اور پانچواں کیا آ گیا اس میں مفعول آ گیا۔ اس میں مفعول فعل والا عمل کرتا ہے، اور اس میں مفعول کی مصنف نے کوئی تعریف وغیرہ نہیں چھیڑی، بس یہی کہا کہ اسم المفعول کا مضروب و مکرم ہے، اس میں مفعول کے جو مضروب اور مکرم کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہو قسم الفاعل فی ما ذکرنا، اور جو کچھ بھی ہم نے ذکر کیا یہ اس میں فاعل کی طرح ہے، یعنی اس میں فعل کی جو شرائط ہیں وہ اس کے اوپر آئیں گی۔ اگر تو یہ الف لام کے ساتھ ہوا پھر تو کوئی شرط نہیں ہے، چاہے یہ ماضی کے ہو، زمانہ میں حال کے ہو، یا استقبال میں یہ عمل کر لے گا۔ اور اگر یہ ہوا جناب علی الف لام کے بغیر پھر کتنی شرطیں ہوں گی؟ دو شرطیں ہوں گی۔ پہلی شرط کیا ہے کہ حال اور استقبال کے معنی میں، اور دوسری کیا ہے کہ چھ چیزوں میں سے پانچ میں سے کسی کے اوپر کیا ہے اعتماد کر کے آیا ہوا ہو۔ تعریف حدث پہ دلالت کرتے ہیں اس میں مفعول نہیں، وہ جس کے اوپر حدث واقع ہوتا ہے دلالت کرتے ہیں۔ الوصف الدال علی الحدث الجاری، پھر اس حدث کی بھی کہیں گے الجاری علی الفاعل علی المفعول، اس طرح کے کہیں گے، ما واقع علیہ کتابی رہ گئے۔ پہلے اس کی تعریف میں نے نہیں دیکھی، کیا ناوی کرتے ہیں۔ اچھا مثالیں دیکھیے گا کہ جاء المضروب عبدہ، اس کی ترکیب کیسے ہو گئی؟ المضروب عبدہ میں جو المضروب ہے یہ تو جاء کا کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا نا، عبدہ مرفوع کیوں ہے یہ بحث آ جائے گی نا، تو یہاں پہ کیا کہیں گے فترفع العبد بمضروب، کہ عبد کو رفع دی گئی ہے مضروب کی وجہ سے، کس بنیاد پہ؟ مرفوع کیوں ہے؟ علی انہ قائم مقام فاعلہ، کہ یہ عبد کیا ہے؟ قائم مقام فاعل مضروب ہے، یعنی شارٹ کٹ میں کیا نائب فاعل، تو ہم کیا کہیں گے کہ عبد مرفوع ہے، کیوں مرفوع ہے؟ لانہ نائب الفاعل لمضروب، کیونکہ یہ مضروب کا نائب فاعل ہے۔ کما تقول جاء الذی ضرب عبدہ، جیسے کہ اگر مضروب کی جگہ پہ آپ فعل رکھتے تو فعل کیا آتا؟ ضربہ کا آتا نا، فعل مجہول آتا، تو وہاں پر بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ عبدہ کو کیا کہتے؟ ضربہ کے لیے نائب فاعل کہتے، تو اسی طرح سے جاء المضروب عبدہ میں بھی عبدہ کو کیا کہیں گے؟ نائب فاعل کہیں گے۔ ولا یختص اعمال ذالک بزمان بعینہ، اور اس کا عمل کرنا، ذالک سے کیا مراد ہے؟ یہ جو ابھی المضروب آیا ہے ہماری مثال میں، ٹھیک ہے، جاء المضروب عبدہ، یہ والا جو المضروب ہے اس کا عمل کرنا مختص نہیں ہے بزمان بعینہ، کسی بعینہ زمانے کے ساتھ، یعنی کسی معین زمانے کے ساتھ۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ لاعتمادہ علی الالف واللام، چونکہ یہ الف لام کے اوپر اعتماد کر کے آیا ہے لہٰذا اس کا عمل کرنا کسی زمانہ کے ساتھ معین نہیں ہوگا۔ تو جب الف لام اسم فاعل کے اوپر آ جاتی تھی تو وہاں پر بھی ہم کہتے تھے کہ چاہے ماضی کے معنی میں ہو پھر بھی عمل کر رہے تھے، تو یہاں پر بھی ایسے ہوگا۔ تو جاء المضروب میں المضروب کس معنی میں ہے؟ ماضی کے معنی میں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جاء یہ ماضی کا ذکر ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے، جاء المضروب ہو، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکایت حال بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، حکایت حال کو ابھی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ ماضی کی خبر دے رہا ہے کہ وہ مضروب آیا تھا، ٹھیک ہے جی، یعنی جس کے غلام کو مارا گیا تھا، المضروب عبدہ کیا ہے؟ یعنی جس کے غلام کو مارا گیا تھا وہ بندہ آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا وتقول، دوسری مثال زید مضروب عبدہ، ٹھیک ہے جی، اس میں کیا ہے کہ مضروب کو آپ خبر بنا رہے ہیں، کس کی؟ زید کی، تو بس مضروب اعتماد کر کے آیا کس کے اوپر؟ مخبر عنہ کے اوپر، یعنی شرط پوری ہوگی نا، زید مضروب عبدہ۔ دوسری شرط ہم نے کیا لینی تھی کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، تو یہاں پہ لفظ کیا لگانا چاہیے تھا؟ الان لگانا چاہیے نا، زید مضروب عبدہ الان او غدن، تو پھر یہ کیا بنے گی؟ عمل کی مثال بنے گی۔
تو مصنف یہی کہتے ہیں کہ فتعملہ فیہ، تو آپ عمل کروائیں گے ہو کس کو، مضروب کو، فیہ یعنی عبد میں عمل کروائیں گے، لیکن کب؟ ان اردت بہ الحال والاستقبال، کہ اگر آپ اس سے حال یا استقبال کا ارادہ کریں، یعنی آپ باقاعدہ طور پہ کیا کہیں، الآن کا لفظ کہیں یا کیا غدن کا لفظ کہیں، یا لفظ نہ کہیں تو سیاق و سباق سے واضح ہو کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں، حال یا استقبال کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ولا يجوز ان تقول مضروب عبد، اور زید مضروب عبد کہنا جائز نہیں ہے، وانت تريد الماضی، اور آپ کا ارادہ کیا ہو جی، ماضی کا ہو، خلاف کسائی، یہ بات کسائی کے خلاف تھی، کیونکہ وہ ماضی کے معنی میں بھی الف لام کے بغیر عمل کروانے کا، اس میں فاعل میں جیسے قائل تھا ویسے ہی اس میں مفعول میں کیا ہوگا، قائل ہوگا۔ اچھا، ولا ان تقول مضروب الزیدان، مضروب زیدان کہنا بھی درست نہیں ہے، اس کے اندر کیا مشکل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ زید مضروب یا ہوا مضروب زیدان ہم نے نہیں کہا، ہوا مضروب یعنی مبتدا کا ذکر ہم نے نہیں کیا نا، یا نفی کا ذکر بھی نہیں کیا، اس سے کیا کہتے ہیں کہ مضروب زیدان کی مثال کیوں غلط ہے، ہم کیا وجہ بیان کریں گے، لعدم الاعتماد، کہ اس نے اعتماد نہیں کیا، یعنی مضروب زید الان اگر کہہ دیں، الان کیا مطلب، یعنی جس سے ثابت ہو جائے کہ یہ حال کے معنی میں، تو حال وغیرہ والی شرط پوری ہو جائے گی، لیکن جو دوسری شرط ہے نا اعتماد والی، وہ کیا پوری نہیں ہوگی۔ یہ بات اخفش کے خلاف ہے، اور اخفش کا نظریہ کیا تھا کہ اگرچہ کسی پہ اعتماد نہ بھی کرے تو وہ کیا عمل کر لیتا ہے۔ اخفش کے متعلق کوئی سوال نہیں تھا، لیکن کسی نے اخفش کا ذکر چھیڑا ہے کسی پیپر میں، ٹھیک ہے، ہاں اخفش کی بات تھی نہیں، ویسے پیپر میں جو تھی اخفش کی بات نہیں تھی نا، ہاں یعنی کوئی سوال ہی نہیں تھا نا اس کے متعلق، لیکن پتہ نہیں ایک بندے نے چھیڑ دی ہے ذکر، وہ دیکھے بھی کس نے چھیڑا ہے اس کا ذکر۔ اچھا، یہ بات کس کی ختم ہوئی، اس میں مفعول کی ختم ہوئی۔ آگے جو چھٹی چیز ہے النوع السادس، اس کا عنوان کیا دیا، الصفۃ المشبۃ باسم الفاعل المتعدی لواحد، اتنا لمبا نام ہے جی، ہم شارٹ کٹ میں کیا کہہ دیتے ہیں، صفت مشبہ، پورا نام کیا ہے کہ یہ کس کے مشابہ ہے، المشبہ باسم الفاعل، اسم فاعل کے مشابہ، لیکن ہر اسم فاعل نہیں، وہ اسم فاعل کے المتعدی لواحد، ہاں یعنی پورا نام کیا ہو گیا، الصفۃ المشبہ باسم الفاعل المتعدی لواحد، یہ اس کا کیا پورا نام ہے، کیونکہ صفت مشبہ میں آپ کیا ہے، صفت مشبہ بالفعل، یوں بھی کہہ سکتے ہیں بھی مشبہ بالفعل نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، بلکہ کیا مشبہ باسم الفاعل ہے، پھر فاعل بھی کون سے والا، جس کا ایک کیا ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو مصنف بیان کریں گے آخر پہ کہ ہم اس کو مشبہ کیوں کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے۔ شرح میں کی آ جائیں، النوع السادس من الاسماء العاملۃ عمل الفعل الصفۃ المشبہ باسم الفاعل المتعدی لواحد، چھٹا جو اسم ہے کہ جو فعل والا عمل کرتا ہے وہ صفت مشبہ ہے، اس کی تعریف کر رہے ہیں، وجہ صفت ہو، یہ کیا ہوتی ہے، صفت ہوتی ہے، اس میں فاعل بھی صفت ہوتا ہے، اس میں مفعول بھی صفت ہوتا ہے، اور کیا مبالغہ بھی صفت ہوتا ہے، افعل و تفضیل بھی صفت ہوتا ہے، ساری صفات ہی ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے، تو صفت کیا ہوگی، جنس ہوگی، ٹھیک ہے۔ المصوغۃ لغیر تفضیل، لیکن اس سے جو بنایا جاتا ہے وہ غیر تفضیل کے لیے، ٹھیک ہے، تفضیل کی قید کہاں پہ آتی ہے، افعل و تفضیل میں آتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی افعل و تفضیل میں کیا ہوتا ہے، اعلم، اکبر، اصغر، ٹھیک ہے، اضرب مثلا کہتے ہیں زیادہ مارنے والا، تو اس میں صفت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے، دوسرے کے ساتھ فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پہ فقط کیا خارج ہوا، افعل و تفضیل خارج ہوا، افعل و تفضیل کے خارج ہونے کے بعد بھی اس کے اندر کون سی چیزیں باقی ہیں، اس میں فعل ابھی باقی ہے، اس میں مبالغہ اور مفعول وغیرہ یہ بھی باقی ہیں، ٹھیک ہے۔ لِإِفَادَةِ نِسبَةِ الْحَدَثِ إِلَى مَوْصُوفِهَا، یہاں پہ یہ قید لگائی کہ جہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ حدث کی نسبت ہوتی ہے موصوف کی طرف، دون افادۃ الحدوث، جبکہ حدوث کا استفادہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، حدوث کے مقابلے میں کیا آتا ہے، بقا آتا ہے نا، حدوث کیا ہے، کسی چیز کا پیدا ہو جانا، اور بقا کیا ہے، باقی رہنا، ٹھیک ہے، حدوث میں کیا ہوتا ہے، ایک کے بعد دوسرا وجود آ رہا ہوتا ہے، بقا میں کیا ہے کہ وجود ثابت ہوتا ہے جو پہلے سے تھا، تو صفت مشبہ کیا کرتی ہے، حدوث پہ دلالت نہیں کرتی بلکہ ثابت ہونے پہ دلالت کرتی ہے، ہاں اس میں فاعل اور مفعول اس سے خارج ہو گیا نا، اس میں فاعل اور مفعول میں کیا ہوتا ہے، حدوث ہوتا ہے،
اسی طریقے سے صیغہ مبالغہ میں حدوث ہوتا ہے کیا؟ ہاں اس میں بھی کیا حدوث ہوتا ہے، زیادہ مارنے والا مثلا اس میں بھی حدوث ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس قید سے جو ہے وہ تینوں کیا ہو گئے، خارج ہو گئے، اس میں فاعل، مفعول اور مبالغہ، کیونکہ ان کے اندر کیا پایا جاتا ہے جی، حدوث پایا جاتا ہے، ثبوت نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے۔ حدوث اور ثبوت کا فرق واضح ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ حدوث یعنی کسی چیز کا پیدا ہونا، ایک کے بعد دوسری چیز آنا، ایک وقت میں ہے دوسرے وقت میں نہیں ہے، یوجد فی وقت دونہ دون وقت آخر۔ لیکن ثابت ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ثابت اور باقی ہے کہ وہ ہمیشہ ثابت ہے اس کے اندر۔ اچھا، مثال سے یہ واضح کرتے ہیں کہ حسن کی جو مثال ہے اس سے کیا کہا جاتا ہے، صفت کہا جاتا ہے۔ مررت برجل حسن الوجہ، میں ایسے بندے کے پاس سے گزرا جس کا چہرہ کیا خوبصورت ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ حسن مضاف ہو رہا ہے وجہ کی طرف، وجہ اس کے لیے کیا واقعہ ہو رہا ہے یہاں تو مضاف الیہ واقعہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مررت برجل حسن الوجہ، یہ تو مضاف انہوں نے کر دیا، لیکن یہ مضاف کس کی طرف ہو رہا ہے یہاں پہ، فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف؟ فاعل کی طرف۔ فاعل کی طرف ہم نے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ یہ صفت مشبہ کس کے ساتھ ہے، اس میں فاعل کے مشابہ ہے نا، اس میں مفعول کے مشابہ تو نہیں ہے۔ تو اس میں فاعل میں ہم کیا کہتے تھے کہ وہ اس میں فاعل مضاف ہوتا ہے اپنے فاعل کی طرف، تو یہاں پر بھی کیا کہیں گے کہ صفت مشبہ مضاف کس کی طرف ہو رہی ہے، فاعل کی طرف مضاف ہو رہی ہے، کہ اس کا چہرہ خوبصورت ہے۔ اور معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر بھی یہ فاعل ہی بنتا ہے، یعنی چہرے کا خوبصورت ہونا، تو وہ معنی بھی کیا فاعل والی آ رہا ہے، مفعول نہیں آ رہا۔ اچھا، مصنف کہتے ہیں کہ حسن صفت ہے، صفت کیوں ہے؟ لأن صفت ما دل علی حدث و صاحبی، صفت کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک حدث ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہے، صاحب حدث ہوتا ہے، حدث والا یعنی اسم فاعل، ٹھیک ہے۔ وہذی کذالک، اور یہ بھی ایسی ہے، وہی مسوغۃ لغیر تفضیل قطعا، اور ادھر سے آپ دیکھیں کہ یہ تفضیل کے لیے بھی قطعی طور پہ نہیں بنائی گئی، تفضیل کا یہاں پہ معنی نہیں ہے، تفضیل یعنی وہ اس کا چہرہ اس سے بہتر ہے، یہ اس کا مطلب تو نہیں آتا نا، ٹھیک ہے۔ لأن صفات الدالہ علی التفضیل ہے الدالۃ علی مشارکۃ و زیادۃ، کیونکہ وہ صفات کی جو دلالت کرتی ہیں تفضیل کے اوپر، لأن صفات الدالۃ علی التفضیل ہے الدالۃ علی مشارکۃ و زیادۃ، وہ صفات کی جو تفضیل کے اوپر دلالت کرتی ہیں ہے الدالۃ، وہ دلالت کرنے والی ہوتی ہیں دو چیزوں کے اوپر، ایک تو مشارکت ہوتی ہے، دوسری کیا زیادت ہوتی ہے، کہ افضل، اعلم اور اکثر، یعنی افضل آپ کب کیا کہیں گے کہ جب دوسرے کو اس کے ساتھ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں کلاس میں فرسٹ آ گیا اور دوسرا کوئی بندہ ہی نہ ہو، ایک ہی بندہ ہو کلاس میں، یوں تو نہیں کہہ سکتے۔ تو پہلے نمبر پہ آنا، افضل ہونا، یہ تب ہوتا ہے کہ جب دوسرا کیا ہو، شریک ہو اس کے ساتھ، دوسرا شریک اور زیادت اور صفت بھی کیا زیادہ کرنا مقصود ہو، افضل، اعلم اور اکثر کی مثالیں۔ وہذی، جبکہ جو حسن ہے، لیست کذالک، یہ اس طریقے سے نہیں ہے، وانما صیغت، بلکہ اسے کس لیے بنایا گیا، لنسبت الحدث الی موصوفہا، کہ فقط اس لیے بنایا گیا ہے کہ حدث کی نسبت موصوف کی طرف ہو جائے۔ حدث سے کیا مراد ہے، وہو الحسن، حدث سے کیا مراد ہے، حسن، خوبصورتی، یہ حدث ہے۔ ولیست مسوغۃ لحفاظت معنی الحدوث، اور اسے نہیں بنایا گیا تاکہ اس سے حدوث کے معنی کا استفادہ ہو۔ حدوث سے کیا مراد ہے، وعانی بذالک، اور میری اس سے کیا مراد ہے کہ انہا تفید، کہ یہ فائدہ دیتا ہے کہ ان الحسن فی المثال المذکور ثابت لوجہ الرجل، کہ جو حسن ہے ہماری مثال میں یہ رجل کے چہرے کے لیے ثابت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ثابت ہونے کو ہم کیا کہیں گے جی، ٹھیک ہے، کہ یہ حدوث کے مقابلے میں آ گیا، یعنی حدوث کے مقابلے میں دوسری اصطلاح کیا ہو جائے گی، ثابت کی ہو جائے گی، ثبوت کی ہو جائے گی۔ وَلَيْسَ بِحَادِثٍ مُتَجَدِّدٍ، اور یہ ایسا نہیں ہے یہ حسن کہ جو حادث اور متجدد ہو، کہ جو ابھی بن رہا ہو اور پھر کیا جدید بن جاتا ہو، یعنی یہ میک اپ والا حسن نہیں ہے جو حادث اور متجدد ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، یہ ثابت ہے اس کا، یہ کہہ دیں گے، یعنی مرد کو یہ کہہ سکتے ہیں مررت برجل حسن الوجہ، ٹھیک ہے، خاتون کو نہیں کہہ سکتے، ایسی ہے، ٹھیک ہے۔ یا واضح انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ مراد کیا ہے کہ یہ صفت ثابت ہے اس کے اندر، یہ حادث نہیں ہوئی، متجدد نہیں ہوئی۔
وہذا بخلاف اسم الفاعل والمفعول، اور یہ بات کس کے خلاف ہے؟ اسم فاعل اور مفعول کے، کیونکہ فإنهما يفيدان الحدوث والتجدد، کیونکہ اسم فاعل اور مفعول کس کا فائدہ دیتے ہیں؟ حدوث اور تجدد کا، کہ ایک چیز بار بار پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ الا ترى انك تقول، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں کہ مررت برجل ضارب عمرا فتجد ضاربا، تو یہاں پہ آپ ضاربا کو کیا دیکھتے ہیں کہ مفیدا لحدوث الضرب وتجدده، کہ وہ فائدہ دیتے ہیں کہ ضربیں کیا ہو رہی ہیں؟ حادث ہو رہی ہیں اور نئی سے نئی فٹیلٹی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وَكَذَلِكَ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ مَضْرُوبٍ، رجل مضروب کے پاس سے گزرا جسے مار پڑ رہی تھی، وہاں پر بھی ایسے ہے کہ مار پڑ رہی ہے یعنی ضربیں اس کے اوپر آ رہی ہیں، تو چہرے میں ایسا نہیں ہے کہ چہرے کے حسن زیادہ ہو رہا ہو تھوڑا ہو رہا ہو، نہیں، وہ اس کا حسن کیا ثابت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جائیں کہ مشبہ اسے کیوں کہتے ہیں؟ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ هَذِهِ صِفَةٌ مُشَبَّهَةً، صفت مشبہ کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهَا كَانَ أَصْلُهَا أَنَّهَا لَا تُنْصَب، کیونکہ اس کی اصل کیا ہے کہ اسے نصب نہ دی جائے، أَنَّهَا لَا تُنْصِب، یوں ہونا چاہیے کہ اصل اس کی کیا ہے کہ یہ نصب نہ دے۔ نصب کون سے افعال نہیں دیتے؟ جو مفعول نہیں چاہتے، ٹھیک ہے۔ لازم کیا ہوتا ہے؟ کبھی بھی ناصب نہیں ہوتا۔ تو صفت کی آپ اصل نکالیں، حسنہ کی جب آپ صفت لگاتے ہیں تو وہ کون سی باب سے آتی ہے؟ عام طور پہ شارفہ کے وجہ آتی ہے نا، اور شارفہ کو جو باب کیا ہوتا ہے اکثر طور پہ لازم کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شارفہ کا وزن ہو، حسنہ کا ہو، یہ سارے کے سارے لازم ہوتے ہیں، اور اسی سے کیا بنتی ہے؟ صفت مشبہ بنتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ صفت مشبہ کی جو اصل بنیاد ہے وہ لازم ہے، جب لازم ہے تو وہ نصب تو نہیں دے گی، ٹھیک ہے جی۔ جبکہ ہم صفت مشبہ کی ایسی مثالیں دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ صفت مشبہ کیا دے رہی ہوتی ہے؟ نصب دے رہی ہوتی ہے۔ ابھی مصنف نے مثال نصب کی بیان نہیں کی، ٹھیک ہے، حسن الوجہ کی مثال دی ہے، تو یہاں تو وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے فاعل واقع ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ مثالیں ایسی آئیں گی ہمارے پاس کہ جہاں پہ یہ کیا دے رہا ہوگا؟ نصب دے رہا ہوگا۔ اچھا، لِكَوْنِهَا مَأْخُوذَةٌ مِنْ فِعْلِ قَاصِرٍ وَلِكَوْنِهَا لَمْ يُقْصَدْ بِهَا الْحُدُوثُ، ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہ فعل قاصر سے لیا گیا ہے۔ فعل قاصر سے کیا مراد ہے؟ یعنی فعل لازمی مراد ہے۔ اور وَلِكَوْنِهَا لَمْ يُقْصَدْ بِهَا الْحُدُوثُ، اور اس سے کیا ہے؟ حدوث کا قصد بھی نہیں کیا گیا۔ اچھا، یہ میں نصب کے اوپر ٹھہر گیا ہوں، نصب دینے والی کوئی مثال نہیں ہے ہمارے ذہن میں۔ اچھا، فی الحال میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے نصب والی مثال کیا ہے۔ لِأَنَّ كَانَ أَصْلُهَا أَنَّهَا لَا تُنْصِبُ لِكَوْنِهَا مَأْخُوذَةٌ فِي الْقَاصِرِ۔ اچھا، وَلِكَوْنِهَا لَمْ يُقْصَدْ بِهَا الْحُدُوثُ، دوسری وجہ کیا ہے کہ اس سے حدوث کا قصد نہیں کیا گیا۔ یہ حدوث کا قصد نہیں کیا، پھر کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ فَهِيَ مُبَايِنَةٌ لِلْفِعْلِ، یہ فعل کے کیا ہو جائے گا؟ مباین ہو جائے گا۔ اچھا، جب فعل کے مباین ہو گیا تو فعل تو عمل نہیں کرتا نا، تو بس یہ بھی کیا عمل نہیں کرے گا۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ صفت مشبہ کے نصب نہ دینے کی دو وجوہات مصنف نے کون سی ذکر کی ہیں؟ پہلی وجہ کیونکہ یہ فعل لازم سے ماخوذ ہے، دوسری وجہ چونکہ اس کے اندر حدوث کا معنی نہیں ہوتا، ثبوت کا معنی ہوتا ہے، اور یہ بالکل ہی فعل کے کیا مباین ہے، فعل کے ساتھ کوئی شباہت اس کی بنتی ہی نہیں ہے۔ تو لہذا صفت کو ہم کیا کہیں گے کہ فعل کے ساتھ مشابہ کرنے کے جو امکانات تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اس میں فعل اس میں مفعول کی طرح رہتی، صیغہ مبالغہ کی طرح رہتی، حدوث کا معنی ہوتا تو کم از کم آپ کس کے مشابہ کر سکتے تھے؟ فعل کے مشابہ کر سکتے تھے۔ لیکن اس نے کیا کہا کہ جی مجھے ہمیشہ ثابت مانا چاہیے۔ جب ثابت مانا چاہیے تو ہم کہیں گے کہ یہ فعل کا معنی تو عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ثابت ہو، ٹھیک ہے، اس میں تو کیا ہوتا ہے؟ حدوث ہوتا ہے، واضح۔ اچھا، لکنھا اشبہت اسم الفاعل، لیکن اس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے شباہت دے دی گئی اسم فاعل سے، فاعطیت حکم فی العمل، اور اس سے پھر حکم بھی وہی دیا گیا عمل میں کہ جو اس میں فاعل والا ہوتا ہے۔ اب اس میں فاعل سے وجہ شباہت کیا ہے؟ اس میں فاعل کے ساتھ شباہت کیوں دی ہے؟ یہ بحث آتی ہے۔ ووجہ شبہ بینہما، ان دونوں کے دوران جو وجہ شبہ ہم نے نکالی ہے وہ اس طرح سے نکالی ہے کہ اس میں فاعل کی بھی تثنیہ جمع کے صیغے ہوتے ہیں، اور صفت مشبہ کی بھی تثنیہ اور جمع کے صیغے ہوتے ہیں، کہ انہا تو انس و تثنیٰ و تجمع، کہ یہ خود جو صفت مشبہ ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ مؤنث بھی ہوتی ہے، تثنیہ اور جمع بھی ہوتی ہے۔ بس آپ کیا کہتے ہیں؟ حسنن بھی کہتے ہیں، حسنتن بھی کہتے ہیں، حسنتان، حسنان، حسنون، حسنات، یہ سارے اس میں فعل کی طرح کے 6 صیغے آپ بنا کے
لے آتے ہیں، جیسا کہ اسم فعل میں بھی آپ یہ صیغے کہتے ہیں 6 کے 6، ضاربن ضاربتن، ضاربان ضاربتان، اور ضاربون ضارباتن، ٹھیک ہے۔ وہذا بخلاف اسم تفضیل، جبکہ اسم تفضیل کے ساتھ آپ اسے مشابہت نہیں دے سکتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ عالم اور اکثر کے ساتھ فإنه لا يثنى ولا يجمع، کیونکہ اس میں تفضیل کے یہ اس طرح کے 6 صیغے نہیں ہوتے۔ اس میں تفضیل تو کیا ہوتا ہے؟ تسنیہ بھی نہیں بنایا جاتا اور جمع بھی نہیں بنایا جاتا، ولا یؤنث، اور اس کی مؤنث بھی نہیں ہوتی۔ لیکن مؤنث نہیں ہوتی، آگے کیا کہا؟ فی غالب احوالہ، یہ بچاؤ کر لیا، ہوتی ہے، اچھا فی غالب احوال ہی کہہ دیا، لیکن غالب میرے خیال میں غالب ہوتی ہے اور غالب نہیں ہوتی، الٹا ہونا چاہیے۔ ہاں، مصنف کا یہ کہنا ہے کہ غالب احالات جو رہتے ہیں ہمارے پاس عربی زبان میں، وہاں پہ اس کی تسمیہ جمع نہیں ہوتی، یعنی ان کے کہنے کا کیا مطلب ہوگا کہ اس کی تسمیہ جمع اور مؤنث استعمال نہیں ہوتی غالب احوال، ٹھیک ہے، وگرنہ جو ہے وہ ہوتی تو ہے، ٹھیک ہے، عالم عالمان عالمون ہوتی تو ہے ساری، تو لہٰذا ہم اس کو استعمال کے اوپر کہیں گے کہ اس کی تسمیہ اور جمع نہیں بنا جاتی، استعمال، یعنی اہل عرب جو زیادہ تر افعل و تفضیل کا استعمال کرتے ہیں وہ واحد مذکر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فلہذا لا يجوز ان یشبہ باسم فاعل، اسی وجہ سے جائز نہیں ہے کہ آپ اسے اسم فاعل کے کیا کریں؟ مشابہ کریں۔ اس میں تفصیل ہوتا ہے نا، آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ تو کر دیا، اس میں تفصیل لکھیں بھائی، کوئی تعویل کریں بھائی۔ فلہذا لا يجوز ان یشبہ باسم، یعنی اس میں تفضیل کو ہم اسم فاعل کے مشابہ نہیں کر سکتے، یوں آپ کہتے ہیں، ہاں، اچھا پہلے الفاظ سے۔ اچھا آگے میں نے کیا، آگے مصنف نے کیا کہا کہ وقول المتعدی الی واحد، پھر میں نے کہا کہ وہ اسم فاعل جو ایک کی طرح متعدی ہوتا ہو، یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انہا لا تنصب الا اسما واحدا، کہ صفت مشبہ فقط ایک اسم کو کیا دے گی؟ نصب دے گی، ایک سے زیادہ کو نصب نہیں دے گی۔ پہلے سے وہ لازم تھی، لازم سے بنی، تو اب آپ دو مفعول اس کے دینا شروع ہو گئے ہیں، فقط کیا اس کا ایک ہی مفعول دیں، یعنی اس اسم فاعل کے مشابہ کریں کہ جو ایک مفعول کو کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوا کہ اس میں مفعول کے مشابہ کیوں نہیں کیا بھائی؟ اس میں مفعول کے مشابہ کر دیتے، کہتے ہیں وہاں پہ دو مشکلات ہیں۔ پہلی مشکل کیا ہے؟ لأنه لا يدل على حدث وصاحبه، کیونکہ جو اس میں مفعول ہے وہ حدث اور صاحب حدث پہ دلالت نہیں کرتا، صاحب یعنی فاعل، حدث اور فاعل حدث پہ دلالت نہیں کرتا جیسا کہ اس میں فاعل ہوتا ہے، بلکہ حدث اور جس کے اوپر حدث واقع ہوا ہے اس کے اوپر دلالت کرتا ہے، جبکہ صفت مشبہ میں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اس نے صفت کسی اور کے اوپر واقع کی، صفت مشبہ میں تو کیا ہوتا ہے؟ سیدھا سیدھا صاحب صفت ہوتا ہے نا، اور صاحب صفت کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے، نہ کہ مفعول ہوتا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ وَلِأَنَّ مَرْفُوعَ كَاسْمِ الْفَاعِلِ، اس کا جو مرفوع ہوتا ہے وہ اسم فاعل کی طرح ہوتا ہے، وَمَرْفُوعُهُ نائب فاعل، جبکہ جو اسم مفعول کا مرفوع ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نائب فاعل ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم اعراب کرتے ہیں، ایسی مثالیں آگے آئیں گی کہ صفت مشبہ کا آگے جو مرفوع ذکر ہوتا ہے، جو مفعول ذکر ہوتا ہے، اسے ہم نائب فاعل نہیں کہتے، اسے سیدھے سیدھے مفعول کہتے ہیں اور منصوب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ مشکلات بن رہی ہیں کہ ہم اس کو پھر اس میں مفعول کے کیا مشابہ نہیں کہہ سکتے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔